السلام علیکم۔ آج ہم قرآن پاک کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے اجاڑ گھر یعنی کہ ویران گھر۔ اس میں تاکید ہے کہ کسی مسلمان کے دل کو قرآن سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگائے، اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس کے بڑھنے کی کوئی حد نہیں بتلائی۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بڑھنے کی کوئی حد نہ ہوگی، بے انتہا بڑھتی چلی جائے گی، اور جو شخص جس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگی جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر! قرآن مجید کیسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن پڑھنا نہ آئے، کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سن ہی لیا کرے، وہ بھی ثواب سے مالا مال ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا کہ جس ٹھہراؤ اور خوش حالی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ۔ تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت پر ہے، یعنی جب تک تم پڑھتے رہو گے تمہارے درجات بلند سے بلند تر ہوتے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے، میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سوال کرنے والوں کو اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں، اور دوسرے کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو ویسے ہی عظمت اور فضیلت حاصل ہے جیسے مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن والو! قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بناؤ، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو دلچسپی سے اور مزے لے لے کے پڑھا کرو، اور اس میں تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پاؤ گے، کامیابی پاؤ گے، اور اس کا دنیا میں معاوضہ لینے کی فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عظیم ثواب اور معاوضہ اور بدلہ اپنے وقت پر ملنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں مہارت حاصل کر لی ہو اور اس کی وجہ سے وہ اس کو حفظ یا ناظرہ بہتر طریقے پر اور بے تکلف رواں پڑھتا ہو، وہ معزز اور وفادار فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو بندہ قرآن پاک اچھا یاد اور رواں نہ ہونے کی وجہ سے زحمت اور مشقت کے ساتھ اس طرح پڑھتا ہو کہ اس میں اٹکتا ہو، تو اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک تلاوت کا اور دوسرے زحمت اور مشقت کا۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کے ایک حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کما لی، اور یہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے قانون کرم کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ مزید وضاحت کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس طرح الف لام میم پڑھنے والا بندہ 30 نیکیوں کے برابر ثواب حاصل کرنے کا مستحق ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک خود بھی پڑھیں اور قرآن پاک کی دوسروں کو تعلیم بھی دیں۔
تو اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے تھے حافظ باسط وظائف اینڈ ٹپس۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔